اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ آیت 128۔ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہرباں ہیں۔ یہ بنا قول بعض مفسرین رسالۃ مآب پر نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ سورہ توبہ آخری سورہ ہے اور سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اور رسالۃ مآب پر نازل ہونے والی آیات میں سے یہ آخری آیت ہے۔ اس قول کے بنا پر یہ ایک قول ہے، دیگر اقوال ہے کہ دیگر آیات کی نشاندہی کرتے ہیں مفسرین کہ نہیں آخری آیت جو ہے وہ آیت ہے وغیرہ۔ ہم اس قول کی بنا پر بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک دستور حیات اور دنیا اور آخرت کی سعادت لے کر کے نازل ہوتا ہے۔ اس قرآن کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے، مقام رحمت، مقام رحمانیت اور مقام رحیمیت سے اس کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کتاب کی انتہا رسول کریم کی رحیمیت، رؤوفیت، رأفت اور شفقت اور مہربانی، اور مومنین کے لیے ان کی مہربانی پر، اس ذکر پر اس قرآن کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ابتدا اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت پر اور اختتام اپنے رسول کی رؤوفیت اور رحیمیت پر، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ بات نہایت قابل توجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو اس کتاب کے نازل کرنے والا وہ رحیم ہے، رحمان ہے، اور اس کتاب کا لانے والا بھی رؤوف ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مہرباں ہے، مہرباں ذات کی طرف سے، مہرباں ہستی کے ذریعے سے اس کتاب کا نزول انسان کے لیے، انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رسول بھی رسول رحمت ہے۔ رسالت مآب کے چند ہی اوصاف اس آیہ مجیدہ میں ذکر فرمایا۔ پہلے تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، خود تم ہی میں سے ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے تو خود من انفسکم، مخاطب اولین جو ہے وہ عرب لوگ تھے، لہٰذا من انفسکم کا مطلب یہ ہے عربوں میں سے۔ یہ توجیہ درست نہیں ہے۔ رسول عربوں میں سے ضرور تھے، لیکن ان انفسکم کا مخاطب صرف عرب نہیں ہو سکتے، تمام جن کی طرف رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ سب اس کا مخاطب ہے۔ یہ تمام عالمین کے لیے رسالت مآب مبعوث ہوئے ہیں۔ من انفسکم کا جو خطاب ہے وہ تم انسانوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے تو وہ رسول جو ہے فرشتوں میں سے نہیں، انسانوں سے غیر مربوط کوئی ذات نہیں، خود تم ہی میں سے، تمہاری طرح اٹھتے ہیں، تمہاری طرح بیٹھتے ہیں، تمہاری طرح سوچتے ہیں،
تمہاری طرف کھانے پینے کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے، اولاد رکھتے ہیں، اور درد، دکھ، خوشی اور غمی سب میں تمہارے ساتھ شریک ایک رسول کو بھیجا ہے، تاکہ یہ رسول جو ہے وہ تمہارے درد دکھ کا احساس کرے، تمہارے درد دکھ میں شریک ہو۔ ہم نے خود تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ دیگر متعدد آیات میں ذکر ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، یعنی انسانوں میں سے، غیر انسان دیگر انواع مخلوقات ہے، مثلا جن ہے، فرشتے ہیں، ملک، ان میں سے نہیں، خود تم میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے جو تمہارے دکھ درد میں شریک ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں گزرتا ہے، عزیز علیہ، اس رسول پر گراں گزرتا ہے، ما، وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے، گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے۔ عنتا کہتے ہیں کہ تکلیف اور مشقت کو، تم کو تکلیف میں دیکھنا اس رسول کے لیے عزیز ہے، شاق گزرتا ہے۔ یہ لفظ عزا، مادہ عزا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خداوند عالم کو تو خدا عزیز ہے، یعنی خدا غالب ہے، طاقتور ہے، عزیز طاقتور کو بھی کہتے ہیں۔ عزیز کم پیدا کو کہتے ہیں، عزیز الوجود، اس جیسا کوئی ایک دو ہوتا ہے یا ناپید ہے، موجود ہی نہیں ہوتا۔ جو چیز کم پیدا ہے، مثلا بہت سے قیمتی پتھر ہوتے ہیں، وہ عزیز الوجود ہوتے ہیں، اس لیے وہ قیمتی ہوتے ہیں، کم پیدا، اس کو بھی عزیز کہتے ہیں۔ شاق گزرنے کو بھی، یعز علی فراقک، میرے لیے تمہاری جدائی بہت شاق گزر، لفظ شاق گزرنا اور گراں گزرنا، اس کے لیے بھی لفظ عز یعز آتا ہے۔ عزت، باعزت میں ہمارے اردو محاورے میں تو عزت جو ہے کسی کے محترم ہونے کو کہتے ہیں۔ اس آیے مجیدہ میں عزیز مراد جو ہے، جیسے یعز علی فراق کی طرح ہے، یہ شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے۔ ماں، وہ چیز گراں گزرتی ہے رسالت ماں پر، عنتم، جو تم کو تکلیف میں ڈالے۔ یعنی یہ رسول اس قدر مہرباں ہے کہ تم کو تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے، اس رسول کے لیے گراں گزرتا ہے۔ ما عنتم، عنت دنیاوی زندگی سے مربوط فقر اور تنگ دستی اور بھوک اور پیاس وغیرہ میں نہیں دیکھ سکتے رسول تم کو۔ عزیز علی، اس پر شاق گزرتا ہے، یہ مہربانی کی علامت ہے۔ یعنی اس قدر یہ رسول مہرباں ہے کہ تم کو کسی مشقت میں، محنت میں نہیں دیکھ سکتے، یہ اس کے لیے حریص علیکم، تمہارے بارے میں وہ نہایت بھلائی کا خواہاں ہے۔ حریص کسی چیز کو شدت سے چاہنے کو کہتے ہیں، حریص کسی چیز کا شدید خواہش کرنا، کسی چیز کا انتہائی خواہش کرنا، اس کو حریص کہتے ہیں، کہ یہ تمہاری بھلائی کا شدید خواہش رکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ خود جہنم جا رہا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں یہ خود جہنم جاتا ہے، جانے دو۔ رسالت میں آپ ایسا نہیں سوچتے، جانے دو نہیں سوچتے، اس کے اوپر حریص ہوتے ہیں، نہایت خواہش ہوتی ہے، انتہائی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ جہنم نہ جائیں، یہ ابدی ہلاکت میں نہ جائیں،
یہ سعادت کی طرف آ جائے، انتہائی خواہش ہوتی ہے رسالت مآب کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، وہ اپنی رحمت کو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ایک ایسی ذات میں رکھے گا جو وہ بھی مجسمہ رحمت ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین کے اوپر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ چند اوصاف رسالت مآب کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رأفت اور رحمت کے بارے میں بہت سے اقوال ہے لوگوں کے، کہ اس میں سے ایک معنی یہ ہے، رأفت کہتے ہیں شفقت کو، اور رحمت احسان کو۔ شفقت ہے اصل میں، ہم لوگ اردو تلفظ شفقت کرتے ہیں، یہ وہ فا ساکن کے ساتھ شفقت، تلفظ صحیح نہیں، شفقت ہے۔ شفیق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، شفیق کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی تو ہے ڈرنا، وہ ڈر جو کسی کے اوپر مہربانی کی وجہ سے آتا ہے۔ باپ کو اور ماں کو اپنے بچے کے اوپر ڈر آتا ہے، کہیں گر نہ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، اس کو شفقت کہتے ہیں۔ ماں کی شفقت اور باپ کی شفقت، وہ ہمیشہ ڈر میں ہوتے ہیں۔ وہ ڈر مہربانی کے ساتھ ہو، اس ڈر کو شفقت کہتے ہیں۔ تو رسالت مآب کو رأفت، رؤوف فرمایا کہ یہ شفقت رکھتے ہیں، بھائی معنی کہ یہ ہم انسانوں کے گمراہ میں جانے اور عذاب میں مبتلا ہونے اور غضب خدا سے دوچار ہونے کے بارے میں ہمیشہ مہربانی کے ساتھ خوف رکھتے ہیں، رؤوف ہے۔ لہٰذا یہاں پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مطیعین کے لیے رأفت ہے اور عاصین کے لیے رحمت ہے، یہ معنی بھی کیا ہے۔ جو اطاعت گزار ہے ان کے لیے رسول رؤوف ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے آپ رحیم۔ میرے نزدیک اس کا برعکس ہے، گناہ گاروں کے لیے رؤوف ہے، یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، عصیان کرتے ہیں اور عذاب الہی میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، غضب الہی میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ہیں؟ رؤوف ہیں، شفیق، یعنی ان کے لیے آپ پر شاق گزرتا ہے۔ اوپر آیت کی تشریح بھی ہو جاتی ہے، مربوط شاق گزرتا ہے، یعنی آپ خائف خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ جا رہا ہے ہلاکت کی طرف، آتش جہنم کی طرف جا رہا ہے، غضب الہی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ ہے شفیق، جو گناہ گاروں کے لیے شفیق ہے، اور اطاعت گزاروں کے لیے رحیم۔ بالعکس ہے، ہمارے نزدیک بالعکس ہے۔ لہٰذا رسالت مآب کے یہ دو اوصاف جو ہے، یہ رؤوف ہے، شفقت رکھتے ہیں گناہ گاروں کے بارے میں، گمراہ ہونے والوں کے بارے میں رؤوف ہے، شفقت ہے رکھتے ہیں، شفیق ہیں۔ رحیم ہے، رحمت ہے، رحمت تو رحیم، اللہ بھی رحیم ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے کہ خود ذات مہربان ہے، ذات رسول کے اندر مہربانی جو ہے ودیعت ہوئی ہے، کہ وہ رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، لیکن اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والے جو ہے وہ مطیعین ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے رسالت مآب رحیم ہے۔ رؤوف سب کے لیے ہے، رحیم صرف اہل ایمان کے لیے۔ ان اوصاف سے متصف رسول کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے اس رؤوف اور اس رحیم اور تمہاری بھلائی کے لیے حریص رسول سے اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں،
فقل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بس پھر میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کو ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے اوپر، دیگر آیات میں ہے، یہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ تمہارے اوپر احسان جتاتا ہے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے ایمان کے لیے۔ ایک آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ یہ رسالت مآب تمہارے ہدایت کی، تمہارے ایمان کے محتاج نہیں ہے۔ وہ تم ایمان لے آئے وہ مجسمہ رحمت ہے، ایمان نہ لائے مجسمہ رحمت ہے، وہ ہر حالت میں رسول رؤوف ہے، رسول رحیم ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے لیے، تمہارے ایمان لانے کے لیے ذاتی ضرورت نہیں ہے رسالت مآب کے لیے۔ لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پرستش کے قابل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تشریح پہلے کافی ہوتی رہی ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں، باب تفاعل سے ہے نا، توکل کرتا ہوں کا تلفظ غلط ہے، توکل نہیں کہنا ہوتا، باب تفاعل سے ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں، یعنی صرف اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تم ایمان لے آؤ تو بھی، ایمان نہ لاؤ تو بھی، اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانا ذمہ داری ہے، ایمان لے آنا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، تاکہ کسی کے ایمان نہ لانے اور کسی کے ایمان لانے سے رسالت مآب کے درجے میں، رسالت مآب کی رسالت میں، رسالت مآب کی نبوت میں کوئی فرق آئے نہیں، وہ مربوط نہیں ہے، رسالت مآب کی رسالت سے مربوط نہیں ہے ایمان لے آنا، آپ کی رسالت اور نبوت سے مربوط ہے پیغام پہنچا دینا۔ اس پیغام کے پہنچنے کے بعد اہل لوگ ایمان لے آتے ہیں، نااہل لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لے آنا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کوئی شخص جو ہے وہ ایمان میں آئے تو پھر رسول کی ذمہ داری پوری ہو گئی، کوئی ایمان نہ لائے تو ذمہ داری پوری نہ ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ ایمان لے آنا ذمہ داری نہیں ہے، پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے۔ جب پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے، ایمان لے آنا ذمہ داری نہیں، یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، اس سے رسول کی رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آگے لوگ اس کو ایمان لے آتے ہیں نہیں لے آتے ہیں، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، تو اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے، تمہارے ایمان لانے نہ لانے سے میرے معاملے کو اثر نہیں پڑتا۔ وَهُوَ رب العرش العظیم، کیوں بھروسہ ہے اس پر؟ جی یہ قابل توجہ ہے یہ نکتہ، اس توکلت کے بعد، توکل کے بعد اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے، قابل توجہ ہے۔ اس لیے قابل توجہ ہے کہ یہاں پر کرسی اور عرش، اس کے بارے میں موقف بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین سے، کل کائنات سے بڑی ہے، کل کائنات سے اللہ کی کرسی بڑی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر متمکن ہو گیا، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ یہ عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، آپ کو ہم بتاتے رہیں، کرسی یعنی اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ہے، اور عرش اللہ تعالیٰ کے طرف سے تنظیم و تدبیر کل کائنات، یہ عرش الہی ہے۔ عرش الہی کا مطلب جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے اوپر، جس طرح بادشاہ جو ہے بادشاہان تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، عرش تخت کو کہتے ہیں نا، عرش عظیم، اللہ کا تخت بہت بڑا ہے، یعنی بادشاہوں کے تخت کی طرح
اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی تخت ہے، اور وہ تخت آسمانوں سے زمینوں سے جو بڑی ہے کرسی اس سے بھی بڑا ہے، اور بہت وسیع و عریض تخت ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض ہمارے ہاں نہیں دیگر روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عرش کے اوپر بیٹھتا ہے تو عرش کے لیے اللہ تعالیٰ کے بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ عرش کے لیے زگزاگ کی آواز آ جاتی ہے، چرچراہٹ کی آواز آ جاتی ہے۔ اس قسم کے احادیث ہے وہ قابل تصور نہیں، یہ احادیث جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے اس قسم کے حدیثیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک عرش کے اوپر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بوجھ سے عرش میں وہ آتا ہے، تھوڑا سا یہ آواز آتی ہے۔ عرش یہ نہیں ہے، عرش کیا ہے؟ مقام تدبیر، اس کل کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے تدبیر سے چلا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ مقام تدبیریت ایک مقام خلاقیت ہے، تمام کل کائنات خلقاً و تدبیراً وجوداً و بقاءً اللہ کا محتاج ہے، معلوم ہے، وجوداً و بقاءً اللہ تعالیٰ کل کائنات جس طرح وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وجوداً و بقاءً۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائنات اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، ناقابل تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جہاں خلق فرمایا وہاں اس کائنات کی تدبیر فرماتے، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ایک کرشمہ سازی میں ہے، شان یعنی کرشمہ سازی میں ہے، خلاقیت میں ہے، تدبیر میں ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تدبیر فرما رہا ہے۔ لہٰذا عرش عظیم کا مطلب کیا ہے؟ عرش عظیم کا مطلب اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیریت ہے، اس کائنات کے بقا جس کے اوپر منحصر ہے، بقا کا جس مقام الہی کے اوپر انحصار ہے اس مقام کو عرش کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اس تمام کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کی بالادستی ہے، حاکمیت ہے، اس کو کرسی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ رب العرش العظیم، میں اسی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں اس ذات کے اوپر جس کے قبضے میں میرے وجود کے ساتھ میری بقا بھی ہے، میرے حیات و موت کی تدبیر بھی ہے، کل کائنات کی تدبیر جس کے قبضے میں ہے، اس ذات کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، یہ کہہ دیجیے، ٹھیک؟ علیہ توکلت، کیوں علیہ توکلت؟ اس لیے کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، رب مالک کو کہتے ہیں، رب کا ترجمہ کرو ہمیشہ رب مالک، ٹھیک ہے؟ رب البیت، رب السفینہ، مالک کو رب کہتے ہیں، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اس لیے یعنی کل کائنات کے تدبیر کا وہ مالک ہے، لہٰذا جس کے قبضے قدرت میں میری زندگی کی تدبیر ہے اسی کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ قدرتی بات ہے، طبیعی بات ہے، واضح سی بات ہو جاتی ہے سمجھ میں آنے کے بعد۔ وہ میں کس پر بھروسہ کروں؟ جس کے قبضے میں یا من بیدہ ناصیتی، اے وہ ذات جس کے قبضے میں میرا ماتھا ہے، جی جس کے قبضے میں ماتھا ہو وہ پھر نہیں ہل سکتا نا، ادھر ادھر نہیں جا سکتا، جس کے قبضے میں میرا ماتھا ہے، یا من بیدہ ناصیتی، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے نا، جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، رب عرش عظیم کے اوپر رسالت مآب کے توکل ہے۔ آدھی آدھی رات کو بستر چھوڑ کر کے نکل جاتے تھے، محراب عبادت میں دعا کرتے تھے گریہ و زاری کے ساتھ، یہ وہ دعا سناتا ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ، اور اس کی ضرورت ہے، اس میں ہم بھی راسخ کریں اپنے دلوں میں، اور گریہ و زاری کرتے تھے رات کی تاریکی میں
کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، میرا مالک، ربی کا ترجمہ ہمیشہ میرے مالک کرو، میرا پالنے والا کرتے ہیں، میرا پروردگار بھی ٹھیک ہے، پروردگار مالک ہی ہوتا ہے، لیکن پالنے والا مالک نہیں ہوتا، غیر مالک بھی پال سکتا ہے، پالنے والا نہ کرو رب کا ترجمہ، میرا مالک لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، مجھے اپنے اوپر ایک لمحے کے لیے مت چھوڑ، اپنی ذات کے اوپر، یعنی ایک لمحے کے لیے مجھ سے اپنا ہاتھ نہ اٹھا، لا تکلنی الی نفسی، یہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ اسی وجہ سے یہ توکل کا بہترین مظاہرہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ مجھے ایک لمحے کے اوپر اپنے حال پر نہ چھوڑو، اگر میں اپنے حال پر چھوڑ دیا تو پھر تباہ ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔